باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ مسیح خداوند میں سب کو میری طرف سے سلام۔ قدوس 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 زندہ جلالی خداوند، میں تیرا شکر کرتا ہوں آج کے دن کے لیے میرے خداوند خدا، جس طرح رات بھر اپنے حفاظت نگہبانی میں رکھا، دن بھر اپنے حفاظت نگہبانی میں رکھ، آنے جانے میں تو میرے ساتھ کسی لعنتی شیطان کا منہ نہ کھل سکے۔ اے آسمانی باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت، تیری مرضی جیسے آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنے قصور والوں کے قصور معاف کرتے، ہمارے قصور ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ برائی سے بچا، کیوں جو بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ فرشتے کا سلام، سلام ہے مریم پر فضل، خداوند تیرے ساتھ، تو عورتوں میں سے مبارک مبارک تیرے پیٹ کا پھل یسوع ہے۔ مقدسہ مریم خدا کی ماں، ساڈے گنہگاراں کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے وقت، آمین۔ جلال باپ اور بیٹا روح القدس کا ہو، جیسا ابتدا میں تھا، اب ہے اور ہمیشہ رہے گا، آمین۔ باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام۔ دوسرا ملوک کی کتاب، اس کا ملوک کی دوسری کتاب میں شمالی اور جنوبی سلطنتوں کی تواریخ، قوم کی بت پرستی، سامرا کا زوال، شہر یروشلم کا ہیکل کی تباہی کے تذکرے درج ہیں۔ کتاب کے 3 حصے ہیں، ابواب 1 سے 8 الیشع نبی کے واقعات، ابواب 9 سے 17 یہودا اور اسرائیل کے بادشاہ، ابواب 18 سے 25 یہودا کی تاریخ، یروشلم کا زوال۔ دوسرا ملوک نبی کی کتاب، اس کا پہلا باب، حزقیاہ کی موت کی پیشن گوئی۔ اور احیاب کی موت کے بعد مواب نے اسرائیل سے بغاوت کی، اور حزقیاہ اپنے بالا خانے کے ایک جھرونکے سے جو سامرا میں تھا گر پڑا اور بیمار ہوا، تو اس نے قاصد بھیجے اور ان سے کہا، جاؤ اور اکرون کے معبود بلزبوب سے دریافت کرو کہ آیا میں اس بیماری سے شفا پاؤں گا۔ تب خداوند کے فرشتے نے الیاس تشبی سے مخاطب ہو کر کہا، جا اور شاہ سامرا کے قاصدوں سے مل اور ان سے کہہ، کیا اسرائیل میں کوئی خدا نہیں جو تم اکرون کے معبود بلزبوب سے دریافت کرنے جاتے ہو؟ اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے کہ جس پلنگ پر تو چڑھا ہے اس سے نہ اترے گا، بلکہ تو ضرور مر جائے گا۔ تب الیاس چلا گیا اور وہ قاصد احیزیہ کے پاس واپس آئے، تو اس نے ان سے کہا، تم کیوں واپس آئے؟ انہوں نے اس سے کہا کہ ایک شخص ہم سے ملنے کو آیا اور ہمیں کہا کہ واپس ہو کر بادشاہ کے پاس جس نے تمہیں بھیجا جاؤ اور اس سے کہو، خداوند یوں فرماتا ہے، کیا اسرائیل میں کوئی خدا نہیں کہ تم نے اکرون کے معبود بلزبوب کے پاس بھیجا ہے اور دریافت کیا ہے؟ اس لیے جس پلنگ پر تو چڑھا ہے اس سے نہ اترے گا، بلکہ ضرور مر جائے گا۔ تو اس نے ان سے کہا، اس آدمی کی شکل کیسی تھی جو تم سے ملنے کو آیا اور تم سے مخاطب ہو کر یہ بات کہی؟ انہوں نے اس سے کہا، وہ بالوں والا آدمی تھا اور چمڑے کا کمر بند اپنی کمر پر باندھے تھا۔ تو اس نے کہا، وہ الیاس تشبی ہے۔ تو اس نے ایک 50 کے سردار کو اس کے پاس آدمیوں کے اس کے پاس بھیجا، تو وہ اس کے پاس گئے
اور دیکھو وہ ایک پہاڑی کی چوٹی پر بیٹھا ہوا تھا تو اس سے کہا اے مرد خدا بادشاہ کہتا ہے نیچے آ۔ الیاس نے جواب دیا اور 50 کے سردار سے کہا اگر میں مرد خدا ہوں تو آگ آسمان سے نازل ہو اور تجھے اور تیرے 50 کو کھا جائے۔ تب آگ آسمان سے نازل ہوئی اور اسے اور اس کے 50 کو کھا گئی۔ پھر اس نے ایک دوسرے 50 کے سردار کو اس کے پاس 50 آدمیوں سمیت بھیجا تو اس نے ان سے کلام کر کے کہا اے مرد خدا بادشاہ نے یوں کہا کہ جلد نیچے آ۔ الیاس نے جواب دے کر ان سے کہا اگر میں مرد خدا ہوں تو آگ آسمان سے نازل ہو اور تجھے اور تیرے 50 کو کھا جائے۔ تب آگ آسمان سے نازل ہوئی اور اسے اور اس کے 50 کو کھا گئی۔ پھر اس نے ایک تیسرے 50 کے سردار کو مع اس کے 50 آدمیوں کے بھیجا۔ سو یہ تیسرا 50 کا سردار اوپر چڑھا اور آ کر الیاس کے سامنے اپنے گھٹنوں پر جھکا اور اس کی منت کر کے کہا اے مرد خدا میری جان اور تیرے خادموں ان 50 کی جانیں تیری آنکھوں میں قیمتی ہوں۔ دیکھ آگ آسمان سے نازل ہوئی اور اگلے 2 50 کے سرداروں کو ان کے 50 کے کھا گئی اور اب میری جان تیری آنکھوں میں عزیز ہو۔ تب خداوند کے فرشتے نے الیاس سے کہا اس کے ساتھ نیچے اتر جا اور اس کے چہرے سے نہ ڈر۔ تو وہ اٹھا اور اس کے ساتھ بادشاہ کے پاس نیچے گیا اور اس سے کہا خداوند یوں فرماتا ہے چونکہ تو نے قاصدوں کو بھیجا کہ اکرون کے معبود بلزبوب سے سوال کرے گویا کہ اسرائیل میں کوئی خدا نہ تھا جس سے تو اس کا کلام دریافت کرے، سو اس لیے جس پلنگ پر تو چڑھا ہے اس سے نہ اترے گا بلکہ ضرور مر جائے گا۔ چنانچہ وہ خداوند کے کلام کے مطابق جو الیاس نے کہا تھا مر گیا، اور چونکہ اس کا کوئی بیٹا نہ تھا، اس کا بھائی یورام شاہ یہودا یورام بن یوشافاط کے دوسرے برس میں اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اور احیزیا کا باقی احوال اور جو کچھ اس نے کیا، کیا یہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں مدرج نہیں؟ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔